نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا مدینہ میں کھڑے ہو کر رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خداوند عالم تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس جوان سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا، اپنا دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے اپنے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ جب وہ عورت آئی تو اس سے آپ نے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا تو اس لڑکے کو جانتی ہے؟ تو اس اور لڑکے کی ماں نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہ مجھے اپنی ماں کیوں سمجھتا ہے، اس کے برعکس میں تو اب تک غیر شادی شدہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس عورت کے 4 بھائی اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ ہے اور بے گناہ ہے، یہ لڑکا ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ جب اس جوان لڑکے سے ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، اور اس نے مجھے پالا ہے اور میں اس کے زیر سایہ پرورش پائی۔ کیونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش کیے گئے تھے اور لڑکا جب گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس کی نظر امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، تو اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے رسول خدا کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے اور میری مدد کو آئیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے عمر کے پاس لے چلو۔ جب اس لڑکے کو واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کو واپس کیوں لے کر آئے؟ تو سپاہی کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے لائے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور فرمایا اس لڑکے کی ماں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلی کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے 40 گواہ پیش کیے اور اس عورت کی بے گناہی کا ثبوت دیا، اور پھر لڑکے سے پوچھا تو اس نے بھی پہلے کی طرح وہی جواب دیا جو وہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے چکا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں جو حق ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سب میں علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہے اور جو اس سے وہ بھی دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے کہا کہ کیا کوئی تیرا والی ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں؟ انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لینے کے بعد حاضرین سے خطاب فرمایا، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہے کہ میں اس عورت کو باعوض 400 درہم اس لڑکے کے عقد میں دیتا ہوں اور 400 دینار میں اپنی طرف سے اس لڑکے کو دیتا ہوں کہ اس عورت کے دامن میں ڈالے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا، اے برادر رسول، یہ کیا غضب ہو گیا؟ میں بالکل جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں، اور ایک ماں ہو کر کیوں اپنے بیٹے سے شادی کروں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہی اقرار کر لیتی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے برادر رسول، میرا کوئی قصور نہیں، یہ سب غلطی میرے بھائیوں کی ہے، کیونکہ میں ایک مالدار آدمی کی بیوی تھی
جس سے یہ میں نے بیٹا پیدا کیا، اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اور یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے اس لڑکے کو مجھ سے علیحدہ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کیا کہ میں کہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں، مگر میرا دل تڑپتا رہا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کو گلے لگانے سے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹے کو اپنی ماں سے ملا دیا۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے،